बिजली और गैस नर्ख बेकाबू हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों को रोकना भी हुकूमत के बस में नहीं रहा। ऐसे में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बदतरीन बहरानों की लपेट में आ गई। रुई के नर्ख भी आसमानों को छूने लगे। ताजिर कहते हैं कि अगर हमने रुई की बरामद ना रोकी तो कुछ अर्से बाद हमें महंगी रुई बरामद करना पड़ेगी। आपको बता रहे हैं, बिजली और गैस के नर्ख बेकाबू हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों को रोकना भी हुकूमत के बस में न रहा। ऐसे में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बदतरीन बहरानों की लपेट में, रुई के नर्ख भी आसमानों को छूने लगे। ताजिर कहते हैं, अगर हमने रुई की बरामद को ना रोका तो कुछ अर्से बाद हमें महंगी रुई दरामद करना पड़ेगी। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। जो खास तौर पर रुई की एक्सपोर्ट जो है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो है वो जारी है, और ये जो एक्सपोर्ट की जा रही है रुई, ये हमारी लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो रुई अगर कंप्लीट ना हुई और ये डिमांड पूरी ना हो सकी तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें जो महंगी रुई जो है वो बाद में इंपोर्ट करना पड़ेगी। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आतिफ मुनीर शेख साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कॉटन की डिमांड और इसकी मुमकिना तौर पर जो इंपोर्ट की जाएगी उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। आतिफ साहब, बताइएगा क्या कहेंगे। हम इस वक्त जो है वो अपनी रुई की लोकल डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स क्यों ले रहे हैं, और खास तौर पर अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले दिनों में क्या फोरकास्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज, बड़ी 2+2=4 वाली ये बात है। कॉटन और यान टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है, और आप कितने बेवकूफ़ होंगे कि अपना बेसिक रॉ मटेरियल बग़ैर वैल्यू एडिड किए उसे एक्सपोर्ट कर दें, और 100 रुपये की जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से 140 रुपये की वो दोबारा परचेज़ करेंगे। कैसे हम अपने ऑर्डर कम्पीट कर सकते हैं जो इस वक्त एक्सपोर्ट की सिचुएशन है। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये फिगर्स आपके चैनल को कोट कर रहा हूं। मेरे बलूचिस्तान की 100% कॉटन सैलाब में बह गई है। मेरे सिंध की 85% कॉटन सैलाब में बह चुकी है। मेरे पंजाब की साउथ पंजाब जो कि कॉटन का एरिया है, 38% तक मेरी क्रॉप कॉटन की वहाँ पे ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले इस ग्राउंड रियलिटी को हमने देखना है। उसके बाद भी अगर ये सैलाब की नज़र ना भी सारी कॉटन होती तो मुझे अपनी ज़रूरत से ज़ायद यान और कॉटन इंपोर्ट करने की इस वक्त ज़रूरत थी। ये पोजीशन हो चुकी है हमारी। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से पुरानी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त कर रहा हूं और इस गवर्नमेंट से भी यही रोना रो रहा हूं कि कॉटन और यान को के जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, और जो मुझे अपने पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद यान और कॉटन चाहिए जो उस पर ड्यूटी है 5%, उससे ख़त्म किया जाए। और शराज, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप वैल्यू एडिड किए बगैर अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दें। देखें, मैं $1 की 1 kg अगर रुई एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं $1 ज़र मुबादला लेके आया। अगर उसमें मैं वैल्यू एडिड करूं, उससे एक टी शर्ट बना के भेजूं, 4-5 नहीं शराज, $11 की वो टी शर्ट मैं एक्सपोर्ट करता हूं, वो $11 की वैल्यू एडिशन में करता हूं। आपने भी बताया कि 2+2=4 की तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 15 मिलियन बेल्स हमारी रिक्वायरमेंट है, 5-6 मिलियन बेल्स पर हम लोग खड़े हैं, उसके बावजूद हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला नहीं है। सर, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला होगा। इसमें कोई दानिशमंदी आपको नजर नहीं आएगी इस फैसले में। मैं आपको बता रहा था $1 और $11 का डिफरेंस। जब मैं $1 की टी शर्ट बना के उसे $11 की एक्सपोर्ट करता हूं, मेरी स्टिचिंग, पैकिंग, पैकेजेस, लेबर, डाइंग, प्रिंटिंग, डाइज एंड केमिकल, दर्जनों से जुड़ी इंडस्ट्री हैं जो वो भी साथ चल जाती हैं, और हजारों लोग मजदूरों का रोजगार भी उससे आ जाता है। गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम के जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप होश के नाखुन लें। फौरी तौर पर कॉटन और यान की एक्सपोर्ट पर बैन किया जाए जब तक हमारी ज़रूरत से ज़ायद हो नहीं जाता, और ज़रूरत से ज़ायद जो मुझे फिर भी इंपोर्ट करना है मुख्तलिफ ममालिक से, उससे ड्यूटी फ्री किया जाए।
ویلیو ایڈڈ ہوگا, انڈسٹری چلے گی, اس کے ساتھ باقی جڑی انڈسٹریاں چلیں گی. گورنمنٹ اس وقت اس پر خصوصی توجہ دے. یہ ہے میرا میسج آج گورنمنٹ کے لیے کہ آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کی ٹیکسٹائل بچتی نظر آ رہی ہے, ادروائز میری ٹیکسٹائل بچتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل بچتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. بڑے سخت کامنٹس ہیں, بڑے تلخ کامنٹس ہیں, اور کیوں نہ ہو, اس وقت ڈالر کی اونچی اڑان ہے, گیس بجلی کی بڑی پرائسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریفنڈز اور ریبیٹس جو ہیں وہ بھی صنعت کاروں کو نہیں مل رہے. اس کے اوپر جو حکومتی پالیسیز ہیں, یعنی کاٹن کو جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ پالیسیز جو ہے ان کو فوری طور پر ریویو کرنا چاہیے. ان کے اوپر برآمد نہ رکی تو مہنگی روئی درآمد کرنا پڑے گی. بہت شکریہ شراز, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ کھدر کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث کمالیہ میں بھی پاور لومز انڈسٹریز زوال کا شکار ہیں, جبکہ برآمدات بھی متاثر ہونے لگی. اسی پر بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی پاور لوم انڈسٹری اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. پاور لوم انڈسٹریز کے مالکان کا یہ کہنا ہے کہ 70% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. مزدور بے روزگار ہیں, ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے. جبکہ بات کی جائے کمالیہ کی کھدر کی, تو یہ کھدر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے, اور اس وقت جو کھدر کی برآمدات ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے, جس کی وجہ یہ کہ کھدر جو ہے وہ بر وقت تیار نہیں ہو رہا. اسی والے سے جو پاور لوم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ جو اس وقت کھدر ہے یہ بر وقت کیوں نہیں تیار ہو رہا ہے, مسائل کیا آ رہے ہیں؟ سر کھدر جڑا ہے نا, یہ تو ایک تو ملک دے وچ لوڈ شیڈنگ ہے, دوسرا اس امپورٹڈ حکومت نے ٹیکسٹائل انڈسٹری نو بالکل ہی بند کر دیتا. 75% یعنی کہ ٹیکسٹائل بند پئی ہے. فیصلہ آباد دے وچ بہت ساریا پاور لوم بند آ, کمالیہ کھدر چلدا وا. کھدر دی کھدر دی اس ٹائم بھرپور تیزی ہے, لیکن بھرپور تیزی ہون دے باوجود لوڈ شیڈنگ اینی ہے کہ مزدور دا اپنا چولہا بند ہویا پیا وا. چولہا بند ہون دے خاص نال دی یار بجلی دے بل اننے کہ مہنگے ہو گئے ہیں, بجلی اینی کہ مہنگی ہو گئی ہے کہ ساڈے کو بل نہیں جمع کرائے جاندے. مینوں موجودہ بل یعنی کہ 200 یونٹ دا 7000 بل آیا وا. میں ہن پریشان ہاں بھی میں اپنے گھر کا چولہا چلاواں یا اپنا بل جمع کراواں. اس امپورٹڈ حکومت نے صرف اپنا کاروبار چمکان دی خاطر اس ملک دا بیڑا گر کر کے رکھ دیتا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو کھدر ہے اس کی آپ کہاں پہ مانگ ہے, یہاں سے تیار کرنے کے بعد کہاں بھجواتے ہیں آپ؟ یہ بیرون ملک جاتا ہے کھدر, یہاں فیصل آباد میں بھی بنتا ہے, زیادہ تر کمالیہ میں بنتا ہے کھدر. یعنی کہ یہ کھدر امپورٹڈ ہوتا ہے بیرون ملک, یعنی کہ یہ امپورٹڈ حکومت بیرون ملک سے ساتھ کوئی بھی کاروبار نہیں کرتی ہے. اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری لوڈ شیڈنگ اور IM کی قسط لینے کے باوجود بھی ہمارا ملک دیوالیہ ہونے پر ہے. بالکل, اس وقت جو پاور لوم مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں 20 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برآمدات کو 31 ارب ڈالر تک لے جانے کا خدف سامنے آیا ہے. حکومت کی اپنی پالیسیاں رکاوٹ بننے لگی ہیں. ٹیکسٹائل برآمدات میں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ٹاپ نیٹ ویئر بھی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. بجلی مہنگی اور خام مال کی قلت ہے. ایگزیکٹو ممبر حافظ راشد نے 20 ارب خدف بھی مشکل قرار دے دیا. 20 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برآمدات کو 31 ارب ڈالر تک لے جانے کا حد حکومت کو اپنی پالیسیاں رکاوٹ بننے لگیں. ٹیکسٹائل برآمدات میں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ٹاپ سیٹ نیٹ ویئر بھی مشکلات میں ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال بتائیے گا. بالکل, ایک طرف ملکی برآمدات کا ٹارگٹ بڑھاتے ہوئے حکومت نے ٹیکسٹائل سیکٹر کا 31 ارب کیا, تو کیسے چلا, کیونکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو سپیڈ اس سے بہت سلو نظر آ رہی ہے. پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ٹاپ کر رہے ہیں, جو کہ پہلے سے نیٹ ویئر ٹاپ پہ, لیکن پھر سے ٹاپ پہ. ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ممبر موجود, ان سے بات کریں. آپ سب مطمئن ہیں پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ٹاپ کر رہا ہے, لیکن جو حکومت کا ٹارگٹ 31 بلین ڈالر کے آپ کو لگ رہا ہے اسے اچیو کیا جائے گا؟ اگر نہیں تو مسائل کون سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PHM میں جس طرح پر ہمارا نیٹ ویئر سیکٹر ہے, یہ ٹیکسٹائل میں ابھی بھی الحمدللہ ٹاپ پوزیشن پر ہے. اور لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسٹائل کے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں 20 بلین سے اب 31 بلین تک انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, لیکن اگر ہم اس میں سب سے زیادہ اپنی فوکس کریں پالیسیز کو, کہ اگر پالیسیز کی اسٹیبلٹی رہے گی تو پھر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے. اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح انسٹیبلٹی ہے اور انسرٹنٹی اوور آل کنٹریز میں ہمارے چل رہی ہے, تو اس
سے انٹرنیشنل آرڈر بھی ہمارے جو کم ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے جو ٹارگٹ ہے اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ٹارگٹ اچیو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ۔ حافظ صاحب موجود ہے، حافظ راشد۔ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی مسائل مہنگی الیکٹریفیکیشن، اس کے ساتھ کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ، جہاں ہم ریجن میں کمپیٹیبل نہیں رہیں گے۔ 20 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل برآمدات کو 31 ارب ڈالر تک لے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنگ بجلی کے بلز کم کرنے کا مطالبہ کرے یا یارن کی قیمتوں میں کمی لانے کی اپیل۔ پاور لومز انڈسٹری مشکلات میں گر گئی۔ دھاگا سے کپڑا بنانے والی مقامی صنعت کے مالکان لیبر کی تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہونے لگے۔ بیشتر لومز بند ہونے سے لیبر بے روزگاری کا شکار، مالکان نے پروڈکشن میں بھی کمی کا ارادہ کر لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں بجلی کے بلز کم کرنے کا مطالبہ کریں یا یارن کی قیمتوں میں کمی لانے کی اپیل۔ پاور لومز انڈسٹری مشکلات میں گر گئی۔ دھاگے سے کپڑا بنانے والی مقامی صنعت کے مالکان لیبر کی تنخواہیں دینے سے بھی قاصر ہونے لگے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا۔ تو بالکل جنگ میں اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی بڑھتی لہر میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ پاور لومز انڈسٹری ہوئی ہے، جہاں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہیں پہ یارن کی قیمتوں میں متواتر اضافے کے باعث جو ہے پاور لومز مالکان کو شدید حد تک مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پاور لومز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حاجی ندیم سر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، دیکھتے ہیں کیا مشکلات کا سامنا ہے پاور لومز انڈسٹری کو موجودہ صورتحال؟ جنگ میں پاور لوم انڈسٹری ہے جو لیبر کو سہولت دیتی ہے کاروبار کی، لیکن ہمارے ہاں یہاں پر بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ بجلی کے ریٹ تھوڑے دن پہلے 45 روپے یونٹ تھا، 55 روپے فی یونٹ آ رہا ہے۔ 55 یونٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسری مشکل ہمارے دھاگے کی ہے۔ دھاگا اتنا مہنگا ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے، 40 سے 50% دھاگا مہنگا ہو گیا۔ جب ہم دھاگا لینے جائیں تو ہمارے کپڑے کی کاسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، اکثر ہڑتالیں ہوتی ہیں ہماری لیبر کی وجہ سے کہ ہماری پاور لوم میں فیکٹری بند ہے۔ پہلے ہم فیکٹری 24 گھنٹے چلاتے تھے، اب ہماری فیکٹری بامشکل 16 گھنٹے ہمیں چلنا مشکل ہے۔ اگر یوں ہی حالات رہے یہ فیکٹری بند ہو جائیں گی، یہ ایک فیکٹری بند نہیں ہوگی، اس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے۔ یہ ہماری کپڑا انڈسٹری، اس سے کاٹن سے جتنا بھی جھنگ سٹی کا، پنجاب کا یہ لوگ کپڑا استعمال کرتے ہیں، یہ یہاں سے بن کے باہر جائے گا، 3-4 یونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دھاگے کو ریلیف دیا جائے تاکہ ہم سستا کپڑا بنا کے مارکیٹ میں لائیں اور انڈسٹری کو چلا سکیں۔ اگر انڈسٹری خراب ہوگی تو لیبر روڈوں پہ آ جائے گی۔ کہنا ہے کہ اگر انڈسٹری یقینی طور پر بند ہوئی تو لیبر جو ہے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً 3 شفٹوں کے اندر جو ہے پاور لومز کے اندر کام کیا جا رہا تھا، جو اب کم ہو کر 2 شفٹوں پہ آ گیا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو پاور لوم انڈسٹری جو اس کے بند ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس حوالے سے مالکان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت بجلی کے بلوں میں ریلیف کی فراہمی کرے، یارن کی قیمتوں کے اوپر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کرے تاکہ ان کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کپڑے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ سردی کے سیزن کا کپڑا مارکیٹوں میں پہنچ گیا اور قیمتیں بھی پچھلے سال سے 30% تک بڑھ گئی ہیں۔ لیڈیز اور جینٹس پیس سوٹ 400 سے 500 روپے مہنگا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کپڑوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ سردی کے سیزن کا کپڑا مارکیٹوں میں پہنچ گیا اور قیمتیں بھی پچھلے سال سے 30% بڑھ گئیں۔ لیڈیز اور جینٹس پیس سوٹ 400 سے 500 روپے مہنگا ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کپڑے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سردی کے سیزن کا کپڑا مارکیٹوں میں پہنچ گیا۔ کپڑا پچھلے سال کی نسبت 30% مہنگا ہوا ہے۔ تازہ قیمتوں میں اضافے سے بہت پریشان ہے۔ کپڑا مہنگا ہونے سے گاہک مارکیٹ کا رخ نہیں کر رہے۔ لیلن کا سوٹ 400 روپے سے بڑھ کر 1400 روپے کا ہو گیا۔ دھنک کا سوٹ 500 روپے سے بڑھ کر 1600 روپے کا ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، بتائیے گا۔ آج بالکل کپڑے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ سردیوں کا مال جو ہے وہ مارکیٹوں تک پہنچ چکا ہے، لیکن پچھلے سال کی نسبت کپڑے کی قیمتیں جو ہیں وہ 30% تک بڑھ چکی ہیں۔ 500 یا 600 روپے میں ملنے والا سوٹ جو ہے مردانہ ابھی 800 سے 900 روپے کا ہو چکا ہے، جبکہ جو کھدر ہے وہ بھی 700 روپے میں سوٹ ملنے والا 1100 روپے کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لیڈیز میں جو کوالٹی ہیں، لیلن ہو، کریکل ہو یا پھر فینسی جو ریشمی ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی 400
से 500 रुपये फी सूट इजाफा हो चुका है, जिस पर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि कारोबार जो है वो पहले ही ना होने के बराबर हैं और अब कपड़े की मज़ीद कीमत बढ़ने की वजह से कारोबार जो है वो मज़ीद इससे तबाह होंगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास अदर शेख, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा क्या कहेंगे कपड़े की कीमतों के हवाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फैसलाबाद जो है वो कपड़े की इंडस्ट्री के हवाले से पहचाना जाता है और यहाँ पर पूरी दुनिया से क्या, मैं पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से यहाँ पर कस्टमर आते हैं और कपड़ा जो है फैसलाबाद का मियारी कपड़ा देखें। अब महंगाई जो है इतनी हो चुकी है, जो 600 रुपये वाला सूट था वो 1000 रुपये में नहीं मिल रहा। इन्होंने महंगाई, केमिकल्स इतने महंगे हो चुके हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आप देखें ये मार्केटें अब वीरान हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है, वरना ये मार्केटें खचाखच भरी होती थी, यहाँ पर कस्टमर नज़र आ रहे होते थे। मगर क्या है, जब 600 वाला सूट हम 1000 रुपये का बेचेंगे तो उससे वो ग्राहक की कुव्वत ख़रीद वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जिससे जो है ये हमारे कारोबार जो है सरवाइव कर सकें और आवाम को जो है कम कीमत में वो कपड़ा मिल सके। जी बिल्कुल, आवाम को कम कीमत में कपड़ा जो है वो मैसर आए। हुकूमत को चाहिए ऐसे इकदाम किए जाएं, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएं, बिजली को कीमतों को कम किया जाए, गैस सस्ती की जाए ताकि कपड़े की जो पैदावारी लागत है साल के निस्बत 30% महंगा हुआ है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं फैसलाबाद में डीएचक्यू अस्पताल जंग की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। रात के वक्त मेन लेबोरेटरी बंद रहने लगी है। डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज 8 मुमकिन डेंगू मरीज डेंगू टेस्टों की सहूलत से महरूम हो गए हैं। लेबोरेटरी में मौजूद डेंगू मरीजों में वायरस की तस्दीक के लिए हुकूमत की फ्राहम करदा मशीन कभी इस्तेमाल में ना लाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल जंग की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। रात के वक्त मेन लेबोरेटरी बंद रहने लगी। डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज 8 मुमकिन डेंगू मरीज डेंगू टेस्टों की सहूलत से महरूम हो गए। लेबोरेटरी में मौजूद डेंगू मरीजों में वायरस की तस्दीक के लिए हुकूमत की फ्राहम करदा मशीन कभी इस्तेमाल में न लाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं डेंगू के हवाले से फैसलाबाद डीएचक्यू हॉस्पिटल जंग की बड़ी नाअहली सामने आ गई। रात के वक्त मेन लेबोरेटरी बंद रहने लगी। डेंगू वार्ड में ज़ेर इलाज 8 मुमकिन डेंगू मरीज डेंगू टेस्टों की सहूलियात से महरूम हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा।